یہ آج سے 5 برس پرانی بات ہے۔ ہم 4 دوست اکٹھے رہتے تھے۔ ہمارے گھر قریب قریب تھے۔ ہم صبح، دوپہر اور شام کو ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ہم سب ایک جیسے حالات سے دوچار تھے۔ ہم سب کی زندگیوں میں بے ترتیبی، بے سکونی اور بے چینی تھی۔ ہم ایک مشکل سے نکلتے تھے تو دوسرے میں پھنس جاتے تھے۔ ایک پریشانی ختم ہوتی تھی تو دوسری کندھوں پر آ بیٹھتی تھی۔ ہم میں سے 3 عام دنیا دار قسم کے لوگ تھے، لیکن ہمارا چوتھا ساتھی دیندار، تہجد گزار اور صوفی منش شخص تھا۔ وہ 24 گھنٹے باوضو رہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت ذکر چلتا رہتا تھا، مگر اس عبادت اور ریاضت کے باوجود اس کی زندگی بھی ہماری طرح بے سکونی اور عدم استحکام کا شکار تھی۔ وہ بھی ہماری طرح ہر وقت پریشان اور بے چین رہتا تھا۔ ایک دن ہم چاروں ایک درویش کے پاس حاضر ہو گئے۔ درویش ایک دلچسپ شخص تھا۔ وہ بیک وقت ایک کامیاب تاجر، ایک باعمل عالم، ایک تارک الدنیا صوفی اور ایک سخت مزاج منتظم تھا۔ وہ ہم سب کا مشترکہ دوست تھا۔ ہم سب اس کے محل میں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ 2.5 ایکڑ کے ایک بڑے محل میں رہتا تھا، لیکن اس کا کمرہ بہت سادہ بلکہ بہت غریبانہ تھا۔ پورے کمرے کی واحد قیمتی چیز گکھڑ منڈی کی 10 بائی 8 فٹ کی بوسیدہ سی دری تھی۔ درویش کے پاس کپڑوں کے صرف 2 جوڑے تھے۔ وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا کھاتا تھا اور ہفتے میں 5 دن روزے رکھتا تھا۔ اس نے ہماری پریشانیاں سن کر کہکا لگایا اور ہنستے ہنستے بولا، تم لوگ غلط انداز سے زندگی گزار رہے ہو۔ تمہاری زندگی کی ترتیب غلط ہے، لہٰذا تمہاری زندگیوں میں سکون اور آرام کیسے آ سکتا ہے؟ تمہاری پریشانیاں کیسے کم ہو سکتی ہیں؟ ہم نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکرا کر چائے کے کپ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیے۔ دیکھو، اگر تم زندگی کا سلیقہ جاننا چاہتے ہو تو وہ تمہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملے گا۔ سکون اور اطمینان تک پہنچنے کے سارے فارمولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پوشیدہ ہیں۔ وہ رکا، اس نے غور سے ہمارے چہرے دیکھے اور پھر گویا ہوا۔ اسلامی ریاست کے 4 ستون تھے: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں حضرات نے اسلام کی کامیابی میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ تم لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو؟ اس نے رک کر ہم سے پوچھا۔ ہم نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے مسکرایا اور آہستہ اور میٹھے لہجے میں بولا، یہ اصحاب کون تھے؟ کیا تم لوگوں نے کبھی سوچا؟ یقیناً تم لوگوں نے انہیں اس زاویے سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اصحاب، یہ حضرات ایک مخصوص طرز زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر اور غنا کا دوسرا نام تھے۔ آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ لوٹا دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکمل اور مضبوط معیشت کی علامت تھے۔ ان کا شمار عرب کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری اونٹ شام سے نکلتا تھا تو پہلا مدینہ پہنچ چکا ہوتا تھا۔ عرب میں کہا جاتا تھا کہ تجارت سیکھنی ہو تو عثمان سے سیکھو، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظم تھے۔ وہ ایک مکمل روٹین، ایک شاندار ایڈمنسٹریشن کا نام تھے۔ وہ قوت ارادی اور اٹل پن کی علامت تھے۔ تم لوگ خود سوچو، جس شخص کے ایمان کا آغاز اس فعل سے ہو کہ وہ گھروں میں چھپے مسلمانوں کو ساتھ لے، انہیں خانہ کعبہ لائے اور پھر کہے کہ تم لوگ سب کے سامنے نماز پڑھو، عمر کی تلوار تمہاری حفاظت کرے گی، اس شخص کی قوت ارادی کی کیا سطح ہوگی، وہ کس قدر مضبوط فیصلے کا مالک ہوگا۔ اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درویش رکا، اس نے لمبی سانس لی اور اسی رواں لہجے میں بولا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ یہ 4 حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ساتھی تھے۔ ان حضرات کا ساتھ ثابت کرتا ہے کہ اسلام جیسے مذہب کو بھی اپنے اظہار کے لیے فقر، معیشت، انتظامی مہارت اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ رکا تو میں نے بے چین ہو کر پوچھا، یار درویش، تمہارے اس فلسفے کا ہمارے مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ ہم اپنی بات کر رہے ہیں اور تم ہمارے گرد اسلام کا دائرہ کھینچ رہے ہو۔
درویش نے کہہ لگایا، بیوقوفو، میں تمہیں تمہارے مسئلے کا حل بتا رہا ہوں۔ یہ چاروں حضرات ثابت کرتے ہیں کہ اسلام جیسے آفاقی نظریوں کو بھی عملی تفسیر کے لیے ایک فقیر، ایک منتظم، ایک معیشت دان اور ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا معاشرہ ہو یا فرد، جس بندے کے پاس علم نہیں، جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے مناسب رقم نہیں، جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں، اور جس کی ذات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فخر نہیں، وہ ایک اچھی اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ تم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے۔ درویش رکا اور اس نے ہم میں سے ایک کے چہرے پر نظریں گاڑیں اور بولا، مثلاً تمہارے پاس روپیہ پیسہ تو ہے، تم کروڑ پتی ہو، لیکن تمہارے اندر کا فقیر مر چکا ہے۔ تمہارا علم اخبار بینی تک محدود ہے اور تمہاری انتظامی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، لہذا تم بے سکون ہو۔ اور تم، وہ مولوی صاحب کی طرف مڑا، تم نے پوری زندگی رکوع و سجود میں لگا دی۔ تمہارے بچے روز بھوکے پیٹ سکول جاتے ہیں، خود تم اپنی بھوک کو روزے کی شکل دینے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ اور تم، وہ میری طرف مڑا، تم کتابوں کے پہاڑ سے کود کر خوشی کر رہے ہو۔ اور تم، وہ ہمارے چوتھے ساتھی کی طرف مڑا، تم اپنے گھر والوں کی ساری ضرورتوں، ساری خواہشوں کو ڈسپلن تلے کچل رہے ہو۔ تم اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے زندگی کو سیدھا اور ہموار بنانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو، انتظام اچھی چیز ہوتا ہے، لیکن وہ 1 روپے کو 50 روپے نہیں بنا سکتا۔ درویش نے ٹانگیں سیدھی کیں اور ہنس کر بولا، بیوقوفو، صرف عام شخص نہیں، دنیا میں صرف وہ ملک ترقی کی معراج تک پہنچتے ہیں جس کے پاس یہ چاروں چیزیں اکٹھی موجود ہوتی ہیں۔ وہ تمام ملک پیچھے رہ جاتے ہیں جو ایک ستون پر پوری عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیوقوفو، اگر صرف فقہ سے ملک چل سکتے تو طالبان کا افغانستان اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہوتا۔ اگر ایڈمنسٹریشن ہی سب کچھ ہوتی تو سوویت یونین کبھی نہ ٹوٹتا۔ اگر صرف تعلیم سے ملک ترقی کر سکتے تو سری لنکا جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا، اور اگر دولت ہی کافی ہوتی تو سعودی عرب اس وقت دنیا کی سپر پاور ہوتا۔ وہ رکا اور ہنس کر بولا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دنیا کی کوئی عمارت صرف ایک ستون پر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسے استحکام کے لیے بیک وقت 4 ستون درکار ہوتے ہیں۔ تم لوگ بھی اپنی زندگی میں ایسی ترتیب پیدا کرو، تمہیں یہ دنیا جنت لگنے لگے گی۔ اور حکومت کو بھی بتاؤ کہ وہ صرف معیشت پر توجہ نہ دے، وہ معیشت کے ساتھ ساتھ ملک میں درویشوں، عالموں اور منتظمین کی بھی ایک بڑی فورس بھی پیدا کرے، تب کہیں جا کر ملک ترقی کرے گا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔